اس میں لکھا ہے، یہ انوار شریعت ہے، مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت رضوان کی بہت ہی آسان اور ضروریات دین پر مشتمل یہ کتاب ہے، وضو کا بیان. اور یہ کتاب میں جو ہے سوال و جواب کی شکل میں ہے اور بہترین ہے یاد کرنے کے لیے. سوال یہ کیا گیا کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب کوئی پوچھے آپ سے کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، تربیتی کیمپ میں آپ جا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہاں آپ کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بتاؤ وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے. وضو کرنے کا کیا طریقہ رہے گا؟ سب سے پہلے کیا پڑھو گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر وضو کی دعا یاد ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. عقل کم سے کم درجہ یہ ہے کہ بندہ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس لیے کہ ہر اچھے کام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا باعث برکت ہے، اور اچھے کام پر بسم اللہ نہ پڑھے تو وہ کام کیا ہوتا ہے؟ بھونڈا رہ جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، برکت اٹھا لی جاتی ہے. اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بندہ مومن وضو کرتے وقت پڑھ رہا ہے، احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہی بسم اللہ کی برکت سے. اگر اس نے نیت نہیں کی، بسم اللہ نہیں پڑھا، تو صرف انہی اعضاء سے گناہ جھڑیں گے جتنے اعضاء کو اس نے دھویا ہے، اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو پورے جسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن یہی بسم اللہ اگر ناجائز حرام کام میں استعمال کریں گے، آپ پڑھیں گے، کوئی شرابی شراب پیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شراب پی رہا ہے تو کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کافر. جان بوجھ کے ثواب کی نیت سے یا جائز سمجھ کر اگر بسم اللہ پڑھ رہا ہے زنا کرتے وقت معاذ اللہ، یا شراب پیتے وقت، یا حرام کام کرتے وقت جو قرآن و حدیث سے جس کی حرمت ثابت ہے، اور اس کو جائز سمجھ کر بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وضو کرنے کے لیے اگر ہم بیٹھ رہے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد مسواک. اب اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، ہے نا. ایک نماز کے لیے اگر کوئی بندہ مومن مسواک کرتا ہے تو اس کو کتنے درجے ثواب ملتا؟ کتنی نمازوں کا ثواب؟ 70 نمازوں کا ثواب. بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لے، نیت کر لے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہمیشہ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے مسواک بالفرض ہے نہیں وقتی طور پر، تو اس وقت ایمرجنسی میں یہ نیت کر لے تو مسواک کا ثواب ملے گا. جی بسم اللہ تو پڑھ لیے، مسواک تھی مسواک کر لیے، نہیں تھی تو انگلی سے کام چلا لیے. تیسری چیز کیا ہے؟ پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا ہے. گٹے کہاں ہیں؟ کونی نہیں، منگٹ، اور کیا بولتے ہیں؟ کلائی، ہتھیلی، ہے نا. کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 3 مرتبہ. ٹھیک ہے نا. اس طریقے پر کہ کوئی جز، کوئی حصہ سوکھا نہ رہے. کون؟ چلو گٹوں تک تو دھو لیا آپ نے. ابھی ہم پوچھیں گے آپ کو، ہے نا. پھر داہنے ہاتھ پر پانی ڈالنا ہے. دایاں ہاتھ بولے تو رائٹ ہینڈ. پھر بائیں ہاتھ پر. دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئے. ہوتا نا گڑبڑ میں آدمی یوں لگا دیا نل کے نیچے، ہے نا، بور کے نیچے یا تالاب میں، ندی میں، دونوں ہاتھ کو ایک ساتھ ڈبو دیا. اگرچہ بھیگ رہے ہیں
اگرچہ پورا ہاتھ پانی میں دھل چکا ہے لیکن سنت کے خلاف ہے. پھر دائنے ہاتھ سے 3 بار کلی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ وضو کے لیے بیٹھتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے اندر جتنے بھی گناہ ہوں گے اس کلی سے اس کے گناہ باہر نکل جائیں گے اور بہہ جائیں گے، یعنی گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ کلی کرنے کی برکت ہے. کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ کلی کرنا ہے. بھائی وضو کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھلتے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیا، گٹوں تک دونوں ہاتھ دھل لیے، ٹھیک ہے نا. پہلے سیدھا ہاتھ، بعد میں الٹا ہاتھ، اس کے بعد میں کلی کرنا ہے. 3 مرتبہ کلی کر لے، اچھے سے منہ کی صفائی کر لے، اور داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے. کون سے ہاتھ سے؟ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. کیسے ناک میں پانی چڑھائے؟ ناک کی نرم ہڈی. کہاں ہے ناک کی نرم ہڈی؟ دیکھو چیک کرو، اس کے اوپر سخت ہڈی ہے نا، وہاں تک نہیں لے جانا ہے نہ تو مسئلہ ہو جائے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں وضو کرتے وقت؟ اوپر سینٹے پہ ہی گھما دیتے ہیں پانی، بس اندر کھینچتے بھی نہیں ہیں. نرم ہڈی تک اگر آپ نے پانی لے جایا، سمجھے، تو سائنس یہ کہتے ہیں، سائنسداں، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو کبھی وہ پاگل نہیں ہو سکتا، مجنون نہیں ہو سکتا، جنون اس پر طاری نہیں ہو سکتا. اب بتاؤ جو دن میں 5 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی کھینچے گا، پاگل ہو سکتا؟ وہ دیوانہ ہو سکتا؟ مجنون ہو سکتا؟ دنیاوی مجنون. تو پانی کہاں تک چڑھانا ہے؟ اس کے بعد پورا چہرہ دھونا ہے. چہرے کی مقدار آپ کو معلوم ہو ہی گئی ہے نا، جہاں سے پیشانی کے بال اگ رہے ہیں، شروع پیشانی سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. کتنی مرتبہ پانی بہانا ہے؟ 3 مرتبہ. ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اگر 3 مرتبہ میں بھی اگر کوئی جگہ، کوئی حصہ، کوئی جز، کوئی پارٹس باقی رہے گا تو 4تھی مرتبہ دھلنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. جو لاپرواہی دھلتے ہیں یا جلدی کرتے ہیں، فاسٹ کرتے ہیں، ان کے لیے دقت ہو جاتی ہے. اس لیے وضو جو ہے اطمینان سے، سکون سے کرنا چاہیے، نہ زیادہ گڑبڑ اور نہ ہی زیادہ، اتنا سکون، اتنا آرام سے کہ پتہ چلے کہ چہرہ دھلا تھا، اب ہاتھ دھل رہا ہے، ہاتھ دھلنے میں اتنا ٹائم لگا دیا کونیا سمیت کہ چہرہ پورا سوکھ گیا، سمجھے. یا ہاتھ دھلے تھے کونیا سمیت، مسا کرنے میں اور پیر دھلنے میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ چہرہ بھی پورا سوکھ گیا اور ہاتھ بھی پورے سوکھ گئے، تو ڈبل سے وضو کرنا پڑے گا، سمجھے. اتنا وقفہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ مکروہ ہو جائے گا وضو. تو 3 مرتبہ پانی بہانا ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئے. کتنے بار؟ 3 بار. کونی کہاں ہے؟ آستن اوپر چڑھاؤ. یہ دیکھو کونی داخل ہے یا نہیں ہے دھونے میں؟ ہاں کونی داخل ہے، ایسا نہیں کہ کونی تک، کونی بھی اس کے اندر شامل ہے، کونیوں سمیت، یعنی کونی بھی دھونا ہے. انگلیوں کی طرف سے کونیوں کے اوپر تک پانی ڈالے، کونیوں کی طرف سے نہ ڈالے. جیسے ہے نا، کیا ایسا
وضو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نل کے نیچے الٹا کرتے ہیں، سمجھے؟ یہ سنت کے خلاف ہے۔ پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرے، سمجھ میں آئی بات؟ چوتھائی سر کا یا پورے سر کا؟ پورے سر کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں مسح میں؟ پوری گردن کا بھی مسح کر لیتے ہیں، کرتے یا نہیں کرتے؟ ہاتھ کہاں تک چلا جاتا ہے؟ گردن تک جاتا ہے، تو گردن کا مسح کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو پورے سر کا مسح کرے یا چوتھائی سر کا مسح کرے، گردن تک نہ لے جائے، گردن کو اس میں شامل نہ کرے۔ پھر کانوں کا اور گردن کا ایک ایک بار مسح کرے۔ قاری صاحب تھوڑا کھڑے رہ کے بتا دیجیے کریکٹ عملی طور پر۔ نہیں یہ مقدار بتا رہا ہوں، یہ درست ہے؟ پانچوں انگلیاں ملا دی ہم نے، اب مسح کر رہے ہیں سر کا، تو ایسے ہاتھ ملانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس طریقے سے، اس طریقے سے، اس طریقے سے، اس طریقے سے یا اس طریقے سے مسح ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تینوں انگلیاں آپ نے ملا دیا، اب ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ جہاں سے بال اگ رہے ہیں، اس کو لے گئے آپ، ٹھیک ہے؟ کہاں تک لے جانا ہے؟ گدی تک، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چھوڑ دیجیے آپ، ہے نا؟ بعد میں ہتھیلی کو سائڈ سے جو ہے لے کر آئیے، کہاں تک؟ سامنے تک، خلال کر لیجیے کانوں کا، پیچھے انگوٹھا گھما دیجیے، ٹھیک ہے؟ پھر دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرے، پھر کانوں کا اور گردن کا ایک ایک بار مسح کرے۔ گردن کا کیسا؟ ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں، گردن کا مسح بولے تو یہ نہیں ہے، یہ ہے مسح۔ پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے۔ کتنی بار دھوئے؟ 3 بار دھوئے۔ یہ ہے وضو کا طریقہ۔ اب بتائیے اس میں کچھ کوئی بات ہو جو سمجھ میں نہیں آئی، جس کا مطلب یا معنی سمجھ میں نہیں آیا، طریقہ سمجھ میں نہیں آیا، یا کچھ سوال ہے اس تعلق سے؟ اگر کسی کی داڑھی ہے، داڑھی کس طرح دھونا؟ چہرہ؟ اب جیسے چہرہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، اور چہرے میں داڑھی بھی داخل ہے۔ جس کی گھنی داڑھی ہے، سمجھے، جیسے ہماری ہے، وہاں قاسم صاحب کی ہے، قاری صاحب کی ہے، آپ کی بھی گھنی میں آ جائے گی۔ گھنی داڑھی ہے یا نہیں؟ جس کی بھری ہوئی داڑھی ہے، سمجھو گھنی داڑھی، تو اس میں پورے جلد کو بھگانا فرض نہیں ہے، بلکہ داڑھی کا مسح کرنا، اس میں خلال کر لینا ہی کافی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اندر تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، بلکہ آپ نے اوپر کے بال کو دھل لیا، خلال کر لیا، یہ کافی ہے۔ لیکن اگر کسی کی داڑھی ایسی ہے ہلکی پھلکی، جیسے وہ کیا نام ہے آپ کا چشمے والے؟ ہاں، عدنان فاروقی، یہ ہے، کھڑے رہو۔ اب جیسے ان کی داڑھی ہے، اب بتاؤ اس کا دھلنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ جلد تک، جڑ تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیوں؟ اس کو کیا کہیں گے اپنی زبان میں؟ خشخشی تو نہیں بولتے، ہلکی داڑھی ہے نا، پتلی باریک، جس میں آسانی سے پانی کو پہنچایا جا سکے، اس میں جو ہے وضو کا، چہرے کا دھونا فرض ہے، اور اس میں جڑ تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ دھونے کا مطلب کیا ہے؟ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو بھی دھوئے اس کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے،
کیا ہونا چاہیے؟ پانی بہ جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے چپڑ لیا آپ نے پانی بس بھگو دیا بس تر کر لیا. پانی کا بہنا کم سے کم 2 قطرے اس پر بہنا ضروری ہے. اگر کچھ حصہ بھیگ گیا مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتاؤ. وضو ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی کہ ہم ایسی بلا وجہ آپ نے ایسے پانی ہاتھ تر کر ایسے بھگا لیا صرف اس طریقے سے آپ کا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پورا ہاتھ بھیگ گیا آپ کا تر ہو گیا لیکن اس پہ قطرے بہے نہیں, پانی بہا نہیں, کوئی حصہ جو ہے سوکھا نہیں ہے, لیکن بات وہی ہے کہ اس پر پانی بہایا نہیں گیا, وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں, اس طرح وضو ہرگز نہیں ہوگا. بھیگنے کے ساتھ ہر حصے پر پانی کا بہہ جانا بھی ضروری ہے. اب کہہ رہے وضو کی میں کتنی چیزیں فرض ہے؟ وضو میں 4 چیزیں فرض ہے. اول منہ کا دھونا, یعنی بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک, اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. دوسرا فرض کیا ہے؟ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا, یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا کہہ پہ سر پر. چوتھے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ وضو کے فرائض ہے. اب وضو میں سنتیں بھی ہے. یہ تو فرائض ہو گئے 4, کوئی بھی بتا دے گا کہ 4 فرض ہے 4 انگلی پر گنا کر, لیکن سنتیں کتنی ہیں؟ 16. سنتیں کتنی ہیں؟ 16. پہلی کیا ہے؟ نیت. اگر آپ نے وضو کر لیا یا وضو کر رہے ہیں, نیت نہیں کی تو وضو ہوگا؟ بولو, وضو ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ آپ پورا فرائض انجام دے رہے ہیں, وضو تو ہونا چاہیے. لیکن اس پر ثواب نہیں ملے. بحکم الہی مان کر ثواب کی نیت سے آپ وضو کر رہے ہیں تو اس پر ثواب ملے گا. نماز کے لیے, قرآن کی تلاوت کے لیے, ہے نا, ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہے ہیں تو اس پر ثواب ہے. ایسے ہی وضو کر لیا میں سمجھے, کوئی مطلب ہی نہیں, تو کیا ہوگا؟ صرف اعضاء کا دھونا ہو جائے گا, اس پر کوئی ثواب واقع نہیں ہوگا. پہلی نیت کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ یہ سنت کیا ہے؟ نیت. نیت کر لیجئے. نماز کے لیے کر رہے ہیں, جس کے لیے عبادت کے لیے, تلاوت کے لیے, جو بھی نیت ہے, ثواب کی نیت کے لیے سنت ہے, یہی نیت کر لیجئے. اور دوسری سنت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, دعا پڑھ لینا. دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا. 3 بار دھونا بھی یہ کیا ہے؟ سنت ہے. مسواک کرنا کیا ہے؟ ہاں, فرض نہیں ہے. فرض 4 چیزیں آپ نے بتائی. کون کون سی بتائی تھی؟ اب ان 4 میں بتاؤ, نیت کرنا, بسم اللہ پڑھنا, 3 بار ہاتھوں کا دھونا یا مسواک کرنا آیا ہے کہیں؟ نہیں. تو پتہ کیا چلا؟ سنت ہے. جو فرض نہیں ہے وہ سنت ہے. دائنے ہاتھ سے 3 کلیہ کرنا, یہ بھی ہے قرآن میں؟ نہیں ہے. کلی کرنا آپ نے پڑھا فرائض میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. 4 چیزوں کا ذکر ہے, لیکن اس کی تفسیر, اس کی شرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ نیت کرنا یہ سنت ہے, بسم اللہ پڑھنا سنت ہے, اور ہاتھوں کو 3 بار دھونا یہ سنت ہے, مسواک کرنا سنت ہے, سیدھے ہاتھ سے 3 بار کلیہ کرنا یہ سنت ہے, داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. کون سے ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا, الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. جو بھی
چیز ہے ناک میں اس کو نکال لیجئے. داڑھی کا خلال کرنا، اگر داڑھی ہے، سمجھ میں آئی بات، گھنی داڑھی ہے تو اس میں کیا کرنا، خلال کرنا کیا ہے، سنت ہے. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، سمجھے، یہ ایسی پوشیدہ چیزیں ہیں کہ عام طور سے گڑبڑ میں، جلد بازی میں انسان جو ہے صحیح سے وضو کر نہیں پاتا اور وہ چیز وضو میں چھوٹ جاتی ہے، وہ حصہ بھیگنے سے رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ وضو ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، جب نماز نہیں ہوئی تو فرض بھی ادا نہیں ہوا، ثواب بھی نہیں ملا اور الٹا عذاب میں پڑ گئے. تو خلال کرنا یہ کیا ہے، سنت ہے. اگرچہ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ تمام چیزیں بھیگ چکی ہے، اس پر پانی بہہ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں خلال کرنا کیا ہے، سنت. ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے. چہرہ دھو رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، آپ کلی کر رہے ہیں، ہاتھوں کو دھو رہے ہیں اور پیروں کو دھو رہے ہیں، یہ سب کرنا کیا ہے، 3 مرتبہ سنت ہے. علاوہ مسح کے، مسح کو 3 مرتبہ مسح کرو گے مکروہ ہو جائے گا. سمجھ میں آئی نا بات. اور پورے سر کا ایک بار مسح کرنا یہ سنت ہے. کانوں کا مسح کرنا سنت ہے. ترتیب سے وضو کرنا سنت ہے. ترتیب کیا تھی، چہرہ دھوئے، پہلے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھوئے، پھر سر کا مسح کیے، پیر کے دونوں پیروں کو دھویا، یہ ترتیب ہے. اب کوئی بندہ مومن ایسی کوئی سر پھرا وضو کرنے بیٹھ گیا اور اس نے شروعات کی پیر دھونے سے، اس کے بعد چہرہ دھویا، اس کے بعد جو ہے سر کا مسح کیا، اس کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے، اس نے وضو ہوا یا نہیں ہوا، وضو ہو گیا اس کا. ترتیب فرض نہیں ہے، ترتیب فرض نہیں ہے، بلکہ ترتیب کیا ہے، سنت ہے. سمجھ میں آئی بات. تو آپ بتاؤ اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ نے ڈائریکٹ چہرہ دھویا، سمجھ میں آئی بات، اس کے بعد میں پیر دھوئے، اس کے بعد میں سر کا مسح کیا، اس کے بعد میں کونی سمیت ہاتھ دھوئے، وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، قاری صاحب ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا. جی صحیح ہے نا. لیکن سنت کے خلاف. لیکن یہاں پر ایک مسلک اور بھی یاد رکھ لے، امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک ترتیب شرط ہے. ترتیب کیا ہے، ہاں ترتیب شرط ہے. یک کے بعد دیگر جو قرآن میں ذکر ہے، پہلے چہرہ دھو، دوسرا کونی سمیت ہاتھ دھو، تیسرا سر کا مسح کرو، چوتھا پیروں کو دھو، یہ ترتیب جو ہے امام شافعی کے نزدیک فرض کے درجے میں ہے اور ہمارے نزدیک سنت ہے. بہرکیف سمجھ میں آ گئی بات. اعضاء کو پے در پے دھونا، لگاتار کنٹینیو، بغیر وقفے کے، بغیر بریک کے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، اتنا ٹائم لگا دیا آپ نے ہاتھ دھلنے میں کہ چہرہ پورا سوکھ گیا آپ کا، یا پیر دھلنے میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ باقی جتنے اعضاء دھوئے تھے وہ سب سوکھ گئے. پے در پے دھونا کیا ہے، سنت ہے. ہر مکروہ بات سے بچنا سنت ہے. وضو کرتے وقت فضول کی باتیں، فضول کی چیزیں یا ٹائم ضائع کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہے، وضو میں مکروہ ہے. بلا وجہ کے بیڑخے نکال رہے ہیں، آوازیں کر رہے ہیں نا، یہ بھی مکروہ ہے. مسجد میں زور سے آواز کرنا، جو چیز باہر نہیں نکال رہے اور مسجد میں آ کر آپ نکال رہے ہیں اس کو، وہ بھی زبردستی، تو یہ کیا ہے، مکروہ ہے.